السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ، چوتھا جز، لن تنالو۔ چوتھے جز کا مختصر تعارف، فورتھ پارہ، فورتھ جز کا مختصر تعارف، مضامین قرآن کا جامع و مختصر تعارف، حافظ ارشد بشیر عمری مدنی۔ واٹس ایپ نمبر واٹس ایپ نمبر ہے 00919290621633 اور ویب سائٹ ہے www.abmqurannotes.com۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مرد اور خواتین، چوتھے پارہ جز کا مختصر تعارف، اور اس جز کا نام ہے لن تنالو، اور اس جز کے اندر آپ کو سورہ آل عمران کا ایک بہت بڑا حصہ ملے گا، اور آخری کے پارے میں سورہ نساء کا کچھ حصہ ملے گا۔ تو یہ ہے لن تنالو، چوتھے پارے کا مختصر خاکہ، اور اس کو اہل علم نے 15 یونٹس میں بانٹا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 15 یونٹس، تو 13 یونٹس تو سورہ آل عمران میں ملیں گے، اور باقی کے 2 یونٹس سورہ نساء میں۔ اور جو 13 یونٹ پائے جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کا جو مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آیت نمبر 92 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کا آیت نمبر 92 سے 99، 92 سے 99، 92 سے 99 ایک یونٹ ہے۔ ملت ابراہیم کے فضائل اور نام نہاد اہل کتاب کا رد۔ نام نہاد مانے جو کلیم کرتے، جو دعوے کرتے، جبکہ وہ حقیقت میں وہ تورات اور انجیل کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بدل ڈالا اس کو، اس لیے ان کو نام نہاد، صرف نام کے اہل کتاب، تو ان کا رد بتایا جا رہا ہے۔ نیز یعنی کہ ساتھ ساتھ میں شخصیت پرستی اور تقلید اعمیٰ و تعصب سے روکا گیا، یعنی اندھی تقلید اور تعصب برتنا، کسی قوم، قبیلے یا کسی جماعت کی طرف اپنے آپ کو ایسا منسوب کرنا کہ دوسروں کو آپ نیچے گرا رہے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو، چاہے وہ حق ہو باطل ہو، ساتھ دے رہے۔ تعصب یعنی عصبیت کا شکار ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کا ایک کریہ پودا کہہ کر آپ نے تعارف کروایا، کہا کہ یہ بہت ہی برا پودا ہے، بہت ہی کیکر کا اور کانٹے دار درخت ہے، سے امت مسلمہ کو دور رہنا چاہیے۔ تو ملت ابراہیم کے فضائل بھی ملیں گے آپ کو، اور نام نہاد اہل کتاب کا رد بھی ملے گا، شخصیت پرستی اور تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید پر رد بھی ملے گا۔ اور یونٹ نمبر 2 میں آیت نمبر 100 سے لے کر 109 میں، 100 سے لے کر 109 میں امت مسلمہ کو یہاں پر سبق دیا جا رہا ہے، ان کو درس دیا جا رہا ہے، ان کو تاکید کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ سابقہ امتیوں کی غلطیوں پر انتباہ کرتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی نصیحت کا ذکر ہے۔ یعنی کہ گزشتہ قومیں جو تباہ ہوئی ہے، جو مغضوب ہو گئے، جو ضالین ہو گئے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، جو راہ بھٹک گئے، تو ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامنے کی بات کی۔ تو یہاں ان آیتوں میں امت مسلمہ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان پر
تنبیہ کرتے ہوئے ملت ابراہیم کے فضائل بتائے گئے تاکہ وہ اہل کتاب صحیح معنی میں اہل کتاب اس وقت پر ہوں گے جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء کا جو صحیح راستہ ہے وہ راستے پر اگر وہ آ جائیں گے تو ان کے لیے اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں مغضوب اور ضالین بچنے سے بتایا گیا، تو یہاں پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 4 صورتوں کے اندر مغضوب اور ضالین کون ہوتے ہیں اور ان کی روش کیا ہوتی ہے، ان کا راستہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیسے بچے، یہ تفصیلات سورہ فاتحہ کی گویا کہ تفسیر یہ 4 صورتوں میں زبردست طریقے سے مغضوب اور ضالین کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے تاکہ امت چوکن نہ رہے۔ یونٹ نمبر 3 آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 115 میں امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت ہونے کا اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ امت اتنی عظیم ہے تو اس کو پھر بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 کہ کافر، مشرک اور منافق سے تعلقات کے دوران دشمن اسلام سے حذر، یعنی جب آپ تعلقات رکھتے ہیں تو تعلقات رکھنے سے اسلام نہیں روکتا، چاہے وہ کافر ہو یا کوئی بھی ہو، تعلقات رکھنے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن اس وقت پر تعلقات رکھنے سے اسلام روکتا ہے جبکہ وہ دشمنی کرنے لگے، جبکہ وہ نقصان پہنچانے لگے اسلام یا امت مسلمہ یا معصوموں کو، تو اس وقت پر تعلقات کیسے رکھنا چاہیے، کب تعلقات کیسے رکھے اور کیسے نہ رکھے، یہ پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی مکمل آیتیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی کیٹیگری بتائے، جن سے تعلقات رکھ سکتے ہیں اور جن سے تعلقات نہیں رکھ سکتے، تو اس لحاظ سے فرق کرنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان میں فرق کرنا پڑے گا۔ یونٹ نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 129 تک، 121 سے 129 تک کہ جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ حق و باطل کا جب مسئلہ آ جائے تو حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو یہ جنگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حق و باطل میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ہی حق و باطل میں کشمکش جاری ہے، تو لہذا حق کا ساتھ دینا چاہیے، باطل کا نہیں۔ یونٹ نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 138، 130 to 138 میں کہ اطاعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور برکت کا ذکر، اور سودی لین دین پر شدید مذمت یا مذمت، اور غضب مذموم پر رد، نیز جنت کی خصوصیات اور اہل جنت کے اوصاف کا بیان اور استغفار کا بیان، یعنی کہ جب مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ سابقہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اسی طریقے سے ان میں سے کس سے تعلقات رکھنا ہے اور کن سے تعلقات نہیں رکھنا ہے، اور حق و باطل کا جب مسئلہ آ جائے تو حق کا ساتھ دینا ہے، تو امت مسلمہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اطاعت کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے برکت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے تو وہ حرام میں 2 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو سودی لین دین کا اور دوسرا غضب مذموم، یعنی وہ برا غصہ جس کا رد کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے 2 مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی معصیت کو اور گناہوں کو پسند نہیں کرتے، تو اس میں سے 2 بڑی مثالیں دے کر یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانیوں سے بچنے والوں کو کیسی جنت ملے گی، ان جنت کے خصوصیات کا اور اہل جنت کے اوصاف کا ذکر، اور خاص طور سے استغفار کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ یونٹ نمبر 7 میں آیت نمبر 139 سے 148 میں
مسلمانوں کو جب نصیحت کی جا رہی ہے اطاعت کی اور عدم معصیت گناہ نہیں کرنے کی، تو ساتھ میں امت مسلمہ کو یہاں پر تعزیت بھی دی جا رہی ہے کہ جنگ کے دوران جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر ڈھارس کے طور پر اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو اور قدموں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تعزیت مسلمین اور جنگ احد کے شہداء کے لیے بشارت کا اعلان، نیز یعنی ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنے کا بیان ہے۔ تو کسی بھی ایک ملت کو تیار ہونے کے لیے نوصاف سے مالا مال ہونا ضروری ہے کہ مصیبت بھی آ سکتی ہے حق کے راستے میں، تو ایسے وقت پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے بدلے میں کیا جنت ملتی ہے، اس کی بھی تفصیلات ذہن میں ہونی چاہیے، تبھی جا کر ایک ملت مضبوط اور پائیدار طریقے سے ٹھہر سکتی ہے باطل کے سامنے اور مقابلہ کر سکتی ہے۔ یونٹ نمبر 8، آیت نمبر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 149 سے 158 میں مسلمان حاکموں کی اطاعت کا ذکر ہے اور ان سے اختلاف نہ کرنے کا بیان۔ نیز اس یونٹ میں باطل افکار کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان سے روکا گیا۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اہل کتاب پر رد کرتے ہوئے بات آگے بڑھی اور اس کے بعد پھر حق کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کیا اوصاف چاہیے اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اس راہ میں جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، یعنی کہ آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا کیونکہ باطل خاموش بیٹھنے والا ہے ہی نہیں، شیطان جا کر اکسائے گا باطل کو۔ تو ایسے وقت پر مومنوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کو ہمت سے رہنا چاہیے، استقامت کا ثبوت دینا چاہیے، مضبوطی کا ثبوت دینا چاہیے، یہ بتاتے ہوئے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یونٹ نمبر 9 آیت نمبر 159 سے 164 میں بتایا جا رہا ہے کہ شورا کی اہمیت کیا ہے، آپس میں مشورہ کرنے کا بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان، خیانت کرنے والوں پر سخت وعید، یعنی کہ جب ایک باطل کے خلاف جب ایک گروہ ٹھہرتا ہے تو شیطان کوشش کرے گا کہ حق والوں کے درمیان اختلاف ڈالے، غلط فہمیاں ڈالے۔ تو ایسے وقت پر مشورہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صفوں کے درمیان میں خیانت کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ منافق جان لے کہ وہ چھپ کر اندر سے بغض رکھتے ہیں مسلمانوں کمزور کریں گے تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یونٹ نمبر 10 آیت نمبر 165 سے 179 میں بتایا جا رہا ہے کہ غزوات کے ذریعے حقیقی مومن اور منافقوں کی نقاب کشائی کی گئی ہے، یعنی کہ منافق چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب غزوات ہوتے ہیں، جب آزمائشیں آتی ہے تو منافق چھن کر الگ ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں بغض کینہ ہوتا ہے وہ سامنے سے دوست ہوتے ہیں تو اچانک وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے تاکہ حق پرستوں کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ چھپے ہو منافق ان کو نقصان پہنچا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں کے دوران ان کو واضح کر دیتے ہیں صفوں کے اندر کون کون منافق ہے، تو اس سے مومنوں کو آسانی ہو جاتی ہے نیکسٹ لیول پر ڈیسیشن لینے میں، ان کو آسانی ہو جاتی ہے کہ کن پر بھروسہ کیا جائے اور کن پر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کائنات میں قانون ہے کہ منافقوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا چھپے ہوئے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے واضح کرتے بھی رہتے ہیں۔ خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق ہے، لیکن آج کے دور میں کسی کو ہم عقیدے والا منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن عملی جو منافق ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا یا خیانت کرنے والا اور اسی طرح گالی گلوچ کرنے والا اور اسی طرح وعدے کو پورا نہیں کرنے والا، تو ان سے تو آپ چوکنا رہ سکتے ہیں عملی طور پر۔ یونٹ نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 189 میں کہ مسلمانوں کو کنجوسی اور بخیلی سے بچ کر رہنے کا بیان ہے۔ ظاہر بات ہے جب حق کے لیے آگے نکلیں گے تو جہاں پر آپ کا تن من لگے گا وہیں پر دھن بھی لگے گا، تن من دھن، تو مال بھی لگانا پڑے گا،
تو مال جو لگاتا ہے اس سے قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، منافقت سے آزادی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آدمی پروڈکٹ پر یقین نہیں رکھتا وہ کبھی انویسٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اسلام پر اس کو یقین ہے، کہ اگر یقین ہے آخرت کا سودا اس کا ہو رہا ہے تو ضرور وہ پیسہ بھی لگائے گا، اپنا مال بھی لگائے گا، جس کی جتنی استطاعت ہو۔ یونٹ نمبر 12، آیت نمبر 190 سے 195 میں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دعوت غور و فکر دی گئی ہے، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو دعاؤں کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور کائنات پر غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ یاد آ جائے، ذکر الہی، اللہ کو نہ بھولے بندہ، توحید، رسالت، آخرت، اس کو کبھی نظر انداز ہونے نہ دیا جائے۔ آدمی دنیا میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام میں رہے، کاروبار میں رہے، حق و باطل کے اس کشمکش کے دوران اس کو دعوت کا کام، اسی طریقے سے جنگ بدر، جنگ احد، یہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اصل مقصد فوت نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ رضائے الہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بھولے، توحید، رسالت، آخرت، اصل اخلاص کے سارے کام جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ آپ جو بھی مصیبتیں جھیل رہے ہیں دنیا میں واہ واہی کمانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی کے خاطر یہ سارے کام ہونا چاہیے۔ یونٹ نمبر 13 میں بتایا جا رہا، جو کہ آخری یونٹ ہے سورہ آل عمران کا، اختتام بھی ہو رہا ہے اسی یونٹ پر۔ تو گویا کہ اس پارے کے اندر ایک بڑا حصہ سورہ آل عمران کا پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 196 سے 200 یہاں پر سورت ختم ہو جاتی ہے سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کی اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور ان کو کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے مسلسل حق و باطل کی کشمکش کا ذکر ہو رہا ہے اور باطل پر رد ہو رہا ہے، ساتھ میں اہل ایمان کو کن کن اوصاف سے متصف ہونا اور کن چیزوں سے خالی رہنا ہے، دور رہنا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اور ان کی ہمت کے لیے ماضی میں جنگ بدر، جنگ احد کی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس دوران پیش آنے والے واقعات سے بھی نصیحتیں کی گئی ہیں کہ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کیا فائدہ ملا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں وقتیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے کیا نقصانات ہوئے۔ تو گویا کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے وہ جبل رمات پر تیر اندازی کرنے والوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے جو بھلا ڈالا، اس پر جو نقصان ہوا، اس سے امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی شریعت ٹوٹتی ہے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی تو آپ کو کوئی نہ کوئی ہیوی پرائس پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت کو توڑنا، شریعت آئی ہے ہمارے حفاظت کے لیے، شریعت آئی ہے ہمارے بھلائی کے لیے، تو اس کو آپ توڑ کر کوئی سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اچانک کیا ہو گیا، جنگ احد کامیابی کے ساتھ جاتے جاتے اچانک تھوڑی دیر کے لیے حالات خراب ہو گئے، کیونکہ تیر اندازی کرنے والے چند صحابہ کرام اپنا مورچہ چھوڑ چکے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی تھی کہ تم ہرگز وہ جگہ نہ چھوڑنا۔ جیسے ہی خالد بن ولید جو اس وقت پر ابھی کلمہ نہیں پڑے تھے تو وہ کفار قریش کی صفوں میں تھے، جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ کے حصے پر تیر اندازی کرنے والے ہٹ چکے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ نتیجے میں صحابہ کرام کو دو طرف سے فوج کا حملہ ہونے سے وہ برداشت نہیں کر پائے اور تھوڑی دیر کے لیے حالات خراب ہو گئے۔ پھر الحمدللہ اینڈ میں یہ ہوا کہ پھر صحابہ کرام کو ہی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو وقتیہ طور پہ بھی جو نقصان ہوا ہے اس سے بچنے کی ہمیں نصیحتیں کی گئی، تاکید کی گئی کہ اہل کتاب اور منافقین سے چوکنا رہے۔ وہ اہل کتاب جو تم کو دشمنی کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کفار جو تم سے دشمنی نہیں کرتے، جو تمہارے ساتھ اچھے رہتے، تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے رہو۔ یہاں پر ان کافروں کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلموں کی، جو جنگ پر آمدہ ہے، تو جنگ کے دوران کی باتیں لا کر
لوگ بعض اوقات اسلام کو اور قرآن مجید کی آیتوں کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مسلمانوں سے دوستی رکھنے، تعلقات رکھنے کی بات کرتے ہیں، ان آیتوں کو دیکھو، ان آیتوں کو دیکھو، ایسا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو پیسفل لوگ ہوتے ہیں، لا ابائڈنگ لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر سکون سے رہتے ہیں، دنگا فساد نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ تک کیا۔ مستامن، معاہد، یہ سب ٹرمینالوجیز بتا رہے ہیں کہ اسلام میں معاہدے کا تصور ہے، اور میوچول کو ایگزسٹنس، کہ تم امن کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو تو اسلام اس سے نہیں روکتا، بلکہ امن کی دعوت دینے پر اسلام میں کہا گیا کہ تم بھی لبیک کہو۔ تو اس لہذا لوگ آیتوں کو آگے پیچھے سے کاٹ کر امت مسلمہ میں غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں۔ پھر سورہ نساء کے 2 یونٹ اس پارے میں ملتے ہیں، باقی کا سورہ نساء کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ مکمل جو ہے 5واں پارے کے اندر تفصیل سے آپ کو سورہ نساء کا حصہ ملے گا۔ تو سورہ نساء کے 2 یونٹ چوتھے پارے میں آپ کو ملیں گے۔ یونٹ نمبر 14، اگر آپ پارے کی بات کریں گے تو یونٹ نمبر یہ 14 ہے، اگر آپ سورہ کی بات کریں گے تو سورہ کا یہ پہلا یونٹ ہے۔ تو اب پارے کا چونکہ ہم تعارف لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو پارے کے حساب سے یونٹ نمبر 14 یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک ایک یونٹ۔ یونٹ کا مطلب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ وہ آیتیں جن کا مضمون لگ بھگ ملتا جلتا ہوتا ہے تو اس کو ایک یونٹ، یہ پورے آیتوں کو ایک یونٹ کا نام دیا گیا، جس کو مقاطع بھی کہا جاتا ہے، مقاطع السور، یعنی کاٹ کاٹ کے یونٹس الگ کیے گئے ہیں تاکہ مضامین کو سمجھنے میں مدد ملے اور ان مضامین کا آپس میں کیا ربط ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ میں نے پورے 13 یونٹس کو حق و باطل کی کشمکش میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور کیا ہوا ماضی میں، یہ سارے چیزیں میں نے ایک لڑی کی طور پر، جیسے موتیوں کی ایک لڑی ہوتی ہے، بالکل ایک مالے کے طور پر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، کیونکہ پہلے میں نے یونٹ پہ بانٹا، پھر اس کے ان یونٹس کو آپس میں کیا مناسبت ہے، اس مناسبت کو بتاتے ہوئے میں نے پورا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو پورے پارے کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یونٹ نمبر 14 کے آیت نمبر 1 سے لے کر 18 میں انسانی رشتوں، خصوصاً ازدواجی زندگی کے محبت اور الفت کا بیان، یتیموں کے مال اور ان کی نگہداشت اور حفاظت کا بیان، یعنی کہ خاندان کے اندر رشتوں کے ساتھ ساتھ مالی امور اور کمزوروں کا خیال، ان سب چیزوں پر گفتگو اچھے طریقے سے آپ کو سورہ نساء میں سمجھایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 15 کہ آیت نمبر 19 سے لے کر، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23، اس میں تعدد ازواج کا ذکر ہے، یعنی کہ بیک وقت مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس میں تعدد ازدواج یا تعدد زوجات کا ذکر ہے، میراث کی تقسیم کے مسائل کا ذکر ہے، مالی امور کا ذکر ہے، شادیوں کا ذکر ہے، محرم اور غیر محرم میں آدمی کیسے فرق کرے، ان کے مسائل کیا ہے، محرم اور غیر محرم عورتوں کا بیان اور تذکرہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے سامنے مکمل پورا ایک پارے کے میں نے یونٹس بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا، اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہر یونٹ کے بارے میں مختصر تعارف، اور پھر اس یونٹ پہ پائے جانے والے ٹاپکس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جو میں نے مختصر طریقے سے آپ کو ابھی بتایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی اگر آپ نماز مکمل ختم ہونے کے بعد علماء اکرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مختصر تعارف پیش کر سکتا ہے، خلاصہ کہنے سے بچنا چاہیے، اس لیے میں نے مختصر تعارف کہا۔ اور نمازوں کے دوران پڑھنے سے منع کیا مختصر تعارف کو علماء کرام نے، کیونکہ بعض لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھ کے جلدی جانا ہو، دوسرے دن ان کو کام ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو،
تو اگر آپ کے تعارف کی وجہ سے ان کو دیر ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ تو پہلے نماز پر توجہ دی جائے، بعد میں اگر آپ مختصر تعارف رکھنا چاہتے ہیں تو علم کے لیے، تعلیم کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں مکمل وطر ختم ہونے کے بعد، تاکہ لوگوں کو جماعت کا ثواب چھوٹ نہ جائے، جو کہ اصل مقصود ہوتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ تو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، فہم کی بھی ضرورت ہے اور قیام کی بھی ضرورت ہے، تلاوت کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے بانٹا جائے، ایک دوسرے کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں مختصر تعارف پیش کرنے کے بعد اب چوتھے پارے میں پائے جانے والے چند کلمات کی تشریح کروں گا، تاکہ وہ طلباء یا وہ سامعین اور سامعات جو کلمات کی تشریح جاننا چاہتے ہیں تو اور یاد کر لینا چاہتے تو آہستہ آہستہ ان کو یہ کلمات یاد ہو جائیں گے، تو قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے گا تو جن کو عربی یا باقاعدہ عالم کورس کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آہستہ آہستہ ان کے زندگی کے اندر عربی کلمات کا اضافہ ہوتا جائے گا، اور قرآن مجید کی جب بھی وہ آیتیں آئیں گی تو ان کو نماز میں ان آیتوں کا مفہوم بھی ذہن میں آتا جائے گا، تو نماز میں خشوع طاری ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب بن جائے گا۔ تو ساتھ میں کلمات قرآن کی تشریح کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ تفسیر احسن البیان سے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں اس کی تفسیر مختصر طریقے سے تفسیر رکھوں گا، تفصیلی طور پہ تفسیر کتابی شکل